پہاڑوں کی اس گھاٹی میں 3 سال گزارنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ شہر میں واپس آ گئے تو امید یہ تھی کہ اب قریش مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے، لیکن معاملات اور زیادہ بگڑ گئے اور جلد ہی ایسے حالات پیش آئے کہ نبوت کا 10واں سال مسلمانوں میں عام الحزن یعنی غموں کا سال کے نام سے مشہور ہوا۔ رجب کا مہینہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بیمار پڑ گئے اور 80 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اسلام کے دشمنوں کی ہمتیں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ ابو طالب ایک با اثر اور بنی ہاشم کے ایسے سردار تھے جن کا سب لحاظ کرتے اور ان سے ڈرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی ہاشم کا رعب جو مکہ میں پہلے تھا وہ باقی نہ رہا۔ اب قریش میدان خالی پا کر اور نڈر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے اور اپنے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اسی سال ابو طالب کی وفات کے قریباً 2 مہینے بعد رمضان کے مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مصیبتوں اور تکلیفوں میں ان کی ساتھی تھیں۔ سب سے پہلے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ انہوں نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت باندھی اور مصیبتوں میں آپ کا ساتھ دیا۔ ابو طالب اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں ایسے ہمدرد ساتھی تھے کہ ان کی وفات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا اور ساتھ ہی مشرکین مکہ کے ظلم و ستم میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ پھینک دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور جسم کے کپڑوں پر کیچڑ لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر آ گئے۔ جب آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو دیکھا تو فوراً پانی لے کر آئیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھلاتی جا رہی تھیں اور زار و قطار روئے جا رہی تھیں۔ انہیں روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی رو مت، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی خود حفاظت کرے گا۔ اور ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا کہ دیکھو تمہارا نبی آ گیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا، ہمیں کیا انکار ہے، کوئی نبی بن جائے، کوئی فرشتہ بن بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تو نے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی حمایت نہیں کی اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ پھر ابو جہل سے کہا کہ تیرے لیے وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ۔ پھر تمام مشرکین مکہ جو وہاں موجود تھے ان سے کہا کہ آج تم جس دین کا انکار کر رہے ہو عنقریب تم اسی دین میں داخل ہو جاؤ گے۔ قریش کا ظلم و ستم یوں ہی جاری رہا، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ ابو طالب فوت ہو چکے تھے، اب انہیں کسی کا ڈر نہیں تھا۔ مشرکین مکہ کو حد سے زیادہ سخت اور اسلام سے متنفر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا اور ارادہ کیا کہ طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، شاید وہاں کوئی اسلام قبول کر لے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے۔ وہاں 3 بڑے سردار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ لوگ بڑے مغرور اور متکبر تھے۔ تینوں نے وہ باتیں کہیں جو کلیجے کو چیر جائیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر اللہ تمہیں اپنا رسول بناتا تو تم اس طرح پیدل طائف آتے۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا رسول بنانے کے لیے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر بیٹھوں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹوں کو منہ نہیں لگانا چاہتا۔ ان کی یہ گستاخی بھری باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اور طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ لیکن طائف کے ان 3 سرداروں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے وہ آپ کے پیچھے لگے رہتے اور پتھر مارتے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے پیچھے آتے تو وہ آگے سے پتھر مارنے لگتے۔
पत्थरों की बारिश से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ रुकना दुश्वार हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चल दिए, लेकिन लड़कों का वो झुंड आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उन बदमाशों ने 3 मील तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया। पत्थरों की बारिश से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियाँ लहूलुहान हो गईं, यहाँ तक कि खून बहते बहते जूतियों में जम गया। इसी तरह पूरा जिस्म ज़ख्मों से लहूलुहान हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर के एक बाग में पनाह ली। वो बाग उतबा बिन रबिया का था, जो इस्लाम का खुला दुश्मन था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में दीवार के साये में बैठ गए और अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, बेकसों और ज़ईफ़ों का तू ही मुहाफ़िज़ है, मैं तुझसे मदद का तलबगार हूँ। उसी वक्त एक फ़रिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अगर आप हुक्म दें तो इस शहर को इन दोनों पहाड़ों के बीच मसल दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, रहने दो, ये लोग ना सही, क्या पता इनकी नस्ल में कोई ईमान ले आए। उतबा बिन रबिया उस वक्त बाग में मौजूद था। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से देख रहा था। अरबों के यहाँ दस्तूर था कि अगर उनके यहाँ कोई मुसाफिर आता, चाहे वो उनका दुश्मन हो, वो उनकी मेहमान नवाजी करते थे। इसी दस्तूर के तहत उसने कुछ अंगूर देकर अपने गुलाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह अंगूर खाए और उस गुलाम को इस्लाम की तबलीग फरमाई। वो गुलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से बहुत मुतासर हुआ और उसने झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ चूम लिया। उतबा ने दूर से गुलाम की इस हरकत को देख लिया था। जब गुलाम वापस आया तो उतबा ने उससे कहा कि उसकी बातों में मत आना, उसके दीन से तो तेरा दीन ही बेहतर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना होकर कोहे हिरा पर तशरीफ़ ले गए। मक्का में दाखिल हो नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फ़ैसला हो चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों मक्का में पैगाम भेजा कि कोई सरदार उन्हें अपनी ज़मानत में ले ले, लेकिन कोई भी सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़मानत में लेने को तैयार नहीं हुआ। जब मुतीम बिन अदी के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा तो वो फ़ौरन तैयार हो गया और सीधा कोहे हिरा पर पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का में आया। मुतीम के बेटे नंगी तलवारें लेकर खाना काबा के सामने खड़े हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा का तवाफ़ किया। उसके बाद मुतीम और उसके बेटों ने नंगी तलवारों के साये में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर पहुंचाया। मुशरिकीन मक्का ने मुतीम से पूछा कि तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या वास्ता है जो तुम उसकी हिमायत कर रहे हो। मुतीम ने कहा कि मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हाँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिमायती हूँ। जब तक वो मेरी हिमायत में हैं, कोई उनको नज़र भर के देख भी नहीं सकता। मुतीम की हिम्मत और हिमायत देखकर मुशरिकीन मक्का खामोश होकर रह गए। ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।